اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ ان کائنات کی چیزوں کو چھوڑ دو، اگر خود اپنی ذات کے اندر اگر دیکھو اور تصور کرو اور غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر سینکڑوں دلائل مل جائیں گے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص ان باتوں کو نہیں مانتا تو مجھے بتائے تو صحیح کہ پہاڑوں کے لال و گوہر کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ پہاڑ کی بلندی پر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کرنے والا کون ہے؟ اور منووزن مٹی کو پھاڑ کر پیڑ پودے کے نرم و نازک کوپل کون اگا رہا ہے؟ ہری گھاس کھلا کر جانوروں کے تھنوں سے سفید دودھ کون نکال رہا ہے؟ ایک درخت سے مختلف قسم کے پھل پھول اور پودے کون اگا رہا ہے؟ آپ تصور تو کریں اور ذرا سمندر کی طرف نگاہ تو کریں کہ ایک طرف میٹھا پانی جاری ہے، ایک طرف نمکین پانی جاری ہے، کھارا پانی جاری ہے، صدیوں سے بغیر اختلاط کے اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اس کے اوپر کس کا حکم چل رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، یہ خداوند قدوس کا حکم چل رہا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، یہ زمین کس کی ہے اور کس کا ہے نور آفتاب۔ اگر کسی کے بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیں بتلائے تو صحیح کہ ہمیں منی کے ناپاک قطرے سے کس نے پیدا کیا اور ہمیں پیدا فرما کر ہمارے اندر عقل و شعور کی صلاحیت کس نے رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجود ملائکہ بنایا، اور پھر کس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ ان تمام سوالوں کو اگر آپ تصور کریں اور غور سے دیکھیں تو آپ پکار اٹھیں گے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک ہستی، ایک ذات کار فرما ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو کہہ دے اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ تو کہہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، وہ خدا جو بے ہمہ و باہمہ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، توالد اور تناسل سے بری وہ ذات برتر ہے، نہ اس کے جوڑ کا کوئی، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ لائق صد احترام معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال 1445 ہجری کا یہ دوسرا مہینہ صفر المظفر ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اور آج اس کی 7 تاریخ ہے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ میں نے اپنے اسلامی معاشرے کے اندر دینی صحیح تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اور غیروں کے ساتھ میل جول، ان کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے
ہمارے درمیان پھیلی ہوئی بدعات و خرافات کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کے اس مبارک جمعے میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالی کی وحدانیت اور توحید خداوندی کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجیے خداوند قدوس مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم نظام کائنات پر غور کرتے ہیں اور ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی موجود ہے، کوئی ہے کہ جس نے اس کائنات کو اور کائنات کے اندر رنگ برنگ مختلف چیزوں کو اور مختلف قسم کی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر ہر مصنوع کا کوئی صانع ہے، ہر مقتول کا کوئی قاتل ہے، ہر مکتوب کا کوئی نہ کوئی کاتب ضرور ہوتا ہے۔ اگر ہمیں آسمان کے اوپر فضاؤں میں کوئی ہیلی کاپٹر، راکٹ اور جہاز دکھائی دیتا ہے تو پہلے اسے کسی کارخانے کے اندر تیار کیا گیا ہے۔ سمندر میں سمندر کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی کوئی کشتی دوڑتی چلی آ رہی ہے، ہمیں نظر آتی ہے تو پہلے اسے کسی فیکٹری کے اندر تیار کیا گیا ہے۔ اور اس روئے زمین پر چلتے پھرتے انسانوں کے بدن پر کوئی کپڑا اور لباس جو ہمیں نظر آتا ہے، اسے بنانے میں کسی میل کا سہارا لیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ تصور کریں اور سوچیں کہ دنیا کی ایک معمولی سی چیز بھی بغیر بنائے نہیں بن سکتی، تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ یہ نیلا اور لمبا چوڑا آسمان، یہ چوڑی چکلی زمین، اتھاہ سمندر اور زمین کے اوپر مختلف قسم کے ہرے بھرے اور رنگ برنگ کے درخت، پھل پھول اور پودے، کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئے، ان چیزوں کو بنایا گیا ہے، ان چیزوں کو بنانے والا موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اگر گھڑی کسی گھڑی ساز پر دلالت کر سکتی ہے، اگر کوئی عمارت، کوئی تعمیر اس کے بنانے والے کا پتہ دے سکتی ہے، اگر کسی قانون سے قانون ساز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، تو یقیناً اور بلا شک و شبہ آسمان و زمین کے وجود سے، انسان اور جنات کے وجود سے اور دنیا کے اندر مختلف چیزوں کے وجود سے کسی بڑی ہستی اور قوت و طاقت کا اندازہ اور پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے ارد گرد پورا نظام کائنات گردش کر رہا ہے۔ عرب کے ایک بدو سے، ایک جنگل میں رہنے والے سے کسی نے سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ آپ نے خدا کے وجود کو کیسے پہچانا؟ آپ نے کیسے معلوم کیا کہ خدا موجود ہے؟ اس عرب بدو نے، اس دیہات کے رہنے والے نے ایک سادہ سا جواب دیا اور ایسا مضبوط جواب دیا کہ اس کے آگے ساری دنیا خاموش ہو کر رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحار ذات امواج کیف لا تدل علی وجود اللطیف الخبیر۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ راستے میں گری پڑی مینگنیاں کسی اونٹ کے گزرنے پر دلالت کر سکتی ہیں۔ وآثار الاقدام تدل علی المسیر، راستے میں قدموں کے نشانات سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ تو آپ سوچیں تو صحیح کہ
کہ یہ برجوں والا آسمان اور یہ چوڑی چکلی اور بڑی بڑی گھاٹیوں والی زمین اور یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر کسی وجود پر اور لطیف و خبیر ذات خداوندی پر دلالت نہیں کر سکتے؟ اپنے سادے انداز میں ایک مختصر سا جواب دیا، لیکن آج کوئی سائنس، کوئی مادیت اور کوئی فلسفی اس جواب کو، اس دلیل کو نہیں توڑ سکتا۔ عزیزان گرامی، آپ اگر ہم قرآن کریم کھولتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو، وحدانیت کو صاف صاف اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ ذاریات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر، اس زمین پر چلو پھرو اور دیکھو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں مومنین کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ ان کائنات کی چیزوں کو چھوڑ دو، اگر خود اپنی ذات کے اندر اگر دیکھو اور تصور کرو اور غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر سینکڑوں دلائل مل جائیں گے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص ان باتوں کو نہیں مانتا تو مجھے بتائے تو صحیح کہ پہاڑوں کے لال و گوہر کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ پہاڑ کی بلندی پر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کرنے والا کون ہے؟ اور منووزن مٹی کو پھاڑ کر پیڑ پودے کے نرم و نازک کوپل کون اگا رہا ہے؟ ہری گھاس کھلا کر جانوروں کے تھنوں سے سفید دودھ کون نکال رہا ہے؟ ایک درخت سے مختلف قسم کے پھل پھول اور پودے کون اگا رہا ہے؟ آپ تصور تو کریں اور ذرا سمندر کی طرف نگاہ تو کریں کہ ایک طرف میٹھا پانی جاری ہے، ایک طرف نمکین پانی جاری ہے، کھارا پانی جاری ہے، صدیوں سے بغیر اختلاف کے اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اس کے اوپر کس کا حکم چل رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، یہ خداوند قدوس کا حکم چل رہا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، یہ زمین کس کی ہے اور کس کا ہے نور آفتاب۔ اگر کسی کے بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیں بتلائے تو صحیح کہ ہمیں منی کے ناپاک قطرے سے کس نے پیدا کیا، اور ہمیں پیدا فرما کر ہمارے اندر عقل و شعور کی صلاحیت کس نے رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجود ملائکہ بنایا، اور پھر کس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ ان تمام سوالوں کو اگر آپ تصور کریں اور غور سے دیکھیں تو آپ پکار اٹھیں گے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک ہستی، ایک ذات کار فرما ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا تو پھر وہ بے شمار چیزوں کو دیکھے اور اس میں غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر کہ تمہیں کیا ہو گیا، افلا تتفکرون افلا تتدبرون، کہیں کہیں تدبیر کرو، غور و فکر کرو، چلو پھرو، قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ وہ ذات خداوندی جو ہمیشہ سے ہے، جو قدیم ذات ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ذات کہ جو تمام خالق، وہ ذات کہ جو تمام کائنات کا خالق ہے، جو انسان اور جناتوں کا رازق ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، جس کے اوپر نہ موت طاری ہو سکتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عربی زبان میں اس کو الہ اور اللہ کہتے ہیں، فارسی زبان میں اس کو خدا کہتے ہیں۔
عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایک دو نہیں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ کوئی ان دلیلوں کو دیکھے، غور و فکر کرے اور سوچے تو صحیح۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے کہ منکرین خدا کو نہ ماننے والے اور خدا کے ماننے والے، ان دونوں کے اندر آپس میں ایک مناظرہ طے ہوا۔ منکرین خدا نے کہا اگر خدا موجود ہے اور خدا نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے تو آئیے میدان کے اندر اور ہمیں ثابت کر کے دکھلائیے۔ مسلمانوں نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ذہنوں سے نوازا تھا، آپ کے اندر عجیب و غریب ایک صلاحیت تھی۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، مناظرہ طے ہو گیا، دن، تاریخ اور وقت بھی طے ہو گیا۔ حضرت کو پہنچنا تھا، حضرت پہنچے نہیں، وقت آ گیا، دن آ گیا، سب کے سب لوگ آ گئے، حاضر ہو گئے، لاکھوں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مجمع جمع ہو گیا کہ ایک بڑے الحاد ملحد سے اور ایک بڑے موحد سے مناظرہ ہونے جا رہا ہے۔ بالآخر حضرت نہیں پہنچے، تاخیر ہو گئی، 1 گھنٹے لیٹ ہو گئے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ وہ مناظر جو ہے، جو ملحد مناظر تھا، منکر خدا تھا، اس نے بارہا لوگوں کو بھڑکایا اور اکسایا کہ وہ آ ہی نہیں سکتے، میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے، اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ بالآخر کافی دیر کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو لوگوں کے جان میں جان آئی اور حضرت نے اپنے تاخیر کی وجہ بیان فرمائی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ جب میں یہاں آنے کے لیے، جب میں گھر سے نکلا تو میں راستے میں جب چلا تو راستے میں ایک جگہ ایک چھوٹی سی ندی پڑتی ہے۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو کشتیاں وہاں سے جا چکی تھی، کوئی کشتی نہیں تھی، آنے کا کوئی سادھن، کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ میرا انتظار ہو رہا ہے، مجھے وہاں جانا ہے اور یہاں کوئی انتظام نہیں۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ندی کے کنارے جو درخت لگے ہوتے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ خود بخود کٹنے لگ گئے، اور اس کے تختے بن گئے اور آپس میں خود بخود وہ جڑ گئے اور ایک کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کشتی چلانے والا کوئی ہے نہیں، بغیر ملاح کے کشتی چل کر میرے پاس آئی، میں اس پر سوار ہوا، پھر بغیر چلائے وہ کشتی جو ہے کسی ملاح کے بغیر وہ کشتی مجھے اس پار تک چھوڑی اور پھر میں اس طرح یہاں پہنچا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس ملحد نے، جو منکر خدا تھا، اس نے بڑے زوردار انداز میں لوگوں کو ورغلایا کہ بھلا بتلائیے، ایک تو تاخیر سے آئے ہیں اور اتنی ساری بکواس کیے جا رہے ہیں، جھوٹی بات بتلا رہے ہیں، بھلا ایسے کب ہو سکتا ہے؟ ایسا کب ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹ جائے، کشتی بن جائے اور بغیر چلانے والے کے کشتی چل کر آ جائے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا کہ جب یہ بتاؤ کہ ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنائے نہیں بن سکتی، بغیر چلائے نہیں چل سکتی، تو یہ پورا نظام کائنات، بارش کا نظام، زمین سے غلے وغیرہ پیدا ہونے کا نظام، آدمی کے زندہ ہونے اور مرنے کا نظام، پوری کائنات کا نظام بغیر چلائے کیسے چل رہا ہے؟ عزیزان گرامی، آج انسان کوشش، محنت اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو استعمال ملا کر، صلاحیت کو استعمال ملا کر دنیا کے مختلف جگہوں پر جا رہا ہے اور جانے کا پلان کر رہا ہے۔ آدمی سوچے تو صحیح کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، کم سے کم اتنا تو سوچے کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن
ایک عجیب ماحول ہے، ایک عجیب مزاج بن گیا کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی بس اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ بتلا کر اس بات کو رفع دفع کر دیتے ہیں۔ ورنہ اگر آدمی غور و فکر کرے کسی ریسرچ کے اندر اور کسی چیز کے اندر غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بات سمجھنے کی صلاحیت دے دیتے ہیں۔ لیکن اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، آج آدمی سورج کی شعاع کو ناپ لیتا ہے کہ کتنی سیکنڈ کے اندر وہ زمین تک پہنچ رہی ہے، اس کے اندر کتنی گرمی ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، لیکن اس کو کس نے بنایا ہے اس کے پیچھے غور نہیں کرتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ عزیزان گرامی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے، ایک ملحد نے سوال کیا کہ اللہ کے وجود پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہے، اور وہ شہتوت کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شہتوت کا پتا اگر ہرن کھائے تو مشک بن جائے، شہتوت کا پتا اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم بن جائے، شہتوت کا پتا اگر کوئی جانور کھائے تو سفید دودھ نکلے، اگر کوئی بکری کھائے تو اسے ایک مینگنی پیدا ہو۔ آخر ایک پتے کے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی کیپیسٹی اور اتنی چیزیں کس نے پیدا کی ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ ایک ہے۔ ایک عام سا سوال لوگوں کے ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ اگر اللہ ہے تو آج تک دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اللہ ہے تو کس نے دیکھا ہے؟ ایک بچوں کا سوال ہے، کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا سوال نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک مختصر سا، ایک معمولی سا جواب یہ ہے کہ کیا کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے، کسی چیز کے پائے جانے کے لیے اس کا دکھائی دینا ضروری ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسی بے شمار چیزیں ہمارے درمیان موجود ہے کہ جس کو ہم دیکھتے نہیں اور دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن اس کا وجود ہم مانتے ہیں اور وہ چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنی آنکھوں کو کبھی نہیں دیکھا، آنکھ کی پتلی کو کبھی نہیں دیکھا، پیشانی کو نہیں دیکھا، سر کو نہیں دیکھا، سر کے بال کو نہیں دیکھا، گردن کو نہیں دیکھا، پیٹھ کو نہیں دیکھا۔ آپ کہیں گے آئینے کے اندر دکھائی دیتا ہے، آئینے کے اندر اس کا عکس نظر آتا ہے، حقیقت میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کے وجود کو ہم مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بجلی کے تار کے اندر کرنٹ موجود ہے، دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں، ہوائیں ہمارے درمیان موجود ہیں، دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کا وجود ہم مانتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، آپ بات کرتے ہیں، آواز کانوں میں آتی ہے، آواز دکھائی نہیں دیتی۔ بہرحال بے شمار چیزیں ہیں، ہم اس کو دیکھتے نہیں، دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کو ہم مانتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اللہ تعالی ایک ہے اور موجود ہے، اس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ تصور کریں، آج انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی، عقل دی، آج انسان زمین کو چھوڑ کر خلا میں اور فضا میں پرواز کر رہا ہے اور دوسری چیزوں کی کھوج بین کر رہا ہے۔ آخر آپ سوچے تو صحیح کہ آسمان کے اندر کس طرح تارے نظر آتے ہیں، چاند کس نے بنایا ہے، روشنی کیا ہے، پورا نظام صحیح طریقے سے چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، عرض یہ کرنا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کے راستے پر اللہ کو بھٹکا کر شیطان ہمیں دوسرے کنارے پر لے جا رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے میل جول کی وجہ سے اور دینی تعلیم ہمارے درمیان اور ہمیں نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار خرافات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نے کہا تھا پیڑ پر الو بیٹھ جائے، لوگ اس کو منحوس تصور کرتے ہیں، کوا بولنے لگے، لوگ کہتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں، ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں مال ملنے والا ہے، آنکھ کھجلا رہی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ بھئی کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر ہزاروں اور سینکڑوں چیزوں کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا۔
ایک اللہ کو چھوڑ کر بے شمار چیزوں کے اندر ہم نفع اور نقصان کو تلاش کرنے لگے. ایک اللہ کو چھوڑ کر ہم نے دوسری چیزوں کو عزت اور ذلت دینے کا ذریعہ سمجھ لیا. حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے گزشتہ جمعے میں کہا تھا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی نقصان کا ارادہ کرے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر کسی کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرنا چاہے، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے، فلا راد لفضلی، اللہ کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا. بے شمار چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں. عوام تو عوام، مصلی کے امام اور مصلی کے وارثین کا یہ حال ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو مصلی کا کونا لپیٹ دیتے ہیں. کیوں لپیٹ دیتے ہیں؟ ایک جگہ پوچھا کیوں لپیٹ دیا؟ یوں کہتے ہیں کہ بھائی شیطان نماز پڑھ لے گا. کیا کہتے ہیں؟ شیطان نماز پڑھ لے گا. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے ایسی باتیں. آپ معلوم کریں گھروں کے اندر نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا کونا لپیٹ دیا. کیوں؟ شیطان نماز پڑھ لے گا. آپ سوچے کیا شیطان کو کوئی اور جگہ نماز نہیں ملی نماز پڑھنے کے لیے؟ آپ کے مصلی پر آ کر نماز پڑھے گا. ایک شیطان جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، آپ شیطان کو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں. کوئی شیطان نماز نہیں پڑھ لے گا. ہاں، اگر اس وجہ سے مصلی لپیٹ رہا ہے کہ اس پہ گرد و غبار نہ جائے، کہ کوئی گندگی اس میں نہ آ جائے، تو یہ الگ بات ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھ کر کہ شیطان نماز پڑھ لے گا اس لیے لپیٹ رہے، یہ تو غلط بات ہے. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. ایک اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعات سے، خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لی.